63 سے میں کام کر رہا ہوں اس ملک میں. بنجر زمینوں کا جاگیردار ہوں, کوئی ایسی زمینیں میری نہیں ہیں. میں شکوے اور گلے کو کشکول سمجھتا ہوں کہ یہ راشد محمود صاحب ہیں, یہ اس سیریل میں کنگ فرڈینینڈ کا رول کر رہے ہیں. کسی کی ٹرالی میری طرف بڑی ہے, کسی کا زوم بڑا ہے, کسی نے پروفائل میں مجھے دیکھا اور بے شمار چہروں پہ یہ بھی لکھا ہوا کہ اچھا یہ کوئی گھس بیٹھ گیا ہے اسلام آباد سے, پرچی لے کے آیا جو اس کو رکھ. اب ان کو پتہ ہی نہیں میں کون. اب ہم جاتے ہیں تو ایک ڈرامہ ہمیں پیسہ پیکج ایک ڈرامے کا اور 5 ہم شوٹنگ کر کے آتے ہیں ان کے ڈراموں کی. دیکھیے ویژن جو ہے نا وہ رب دیتا ہے آپ کی اس ہارڈ ڈسک میں. جس کے پاس وہ نہیں ہے اس سے کچھ بھی کروا لو, جوڑ کے دے دے گا, وہ چل بھی جائے گا. ویژن کی آپ نے بات کی, ایک ہمارے ویژنری یہ جو ہے ڈائریکٹر حسن عسکری صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا, تو آپ ان کے بہت قریبی رہے ہیں. میرا 58 برس کا ساتھ ہے اس بندے کے ساتھ, اور میں نے شروع میں جب میں فلم میں کوئی ایسا رائج واج بھی نہیں تھا تو مجھے تب بھی میں نے ان کی فلموں میں کام کیا اور بہت سارا کام کیا آغاز میں, اور میری شناخت جو ہے وہ تو بعد میں بنی فلم میں. تو وہ بھی فلیش فارورڈ کا آدمی تھا شیخ صاحب. اس شخص نے آج سے کئی دہائیوں پہلے وہ فلیش فارورڈ کی ٹیکنالوجی جو آج لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا, تو اس نے تب اس ایکوپمنٹ پہ اپنے دماغ سے کام کیا. اور آج کے دور کی وہ سہولیات ان کے پاس میسر نہیں تھی, لیکن انہوں نے وہ کام کیا, اللہ نے دیا. تو وہ تعلیم یافتہ بھی تو تھے نا سر, پڑھے لکھے آدمی تھے. ہماری فلم انڈسٹری میں چند ہی پڑھے لکھے ہیں, جی بقیہ بس وہیں آ کے اسکالر ہو گئے. تو لیکن وہ بڑا ایک نقصان ہے ہماری فلم انڈسٹری کا. اچھا, غازی علم الدین شہید میں آپ نے قائد اعظم کا رول کیا, ماشاءاللہ وہ مطلب بڑا. تو میں بس اللہ کا شکر ہے نا کہ کچھ میں کبھی کچھ کام میرے یاد زندگی میں آتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ راشد میں نے صرف برے رول ہی نہیں کیے. میں نے اگر سکرین پہ نہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بھی فزیکلی کچھ ایسے کام ہوں جو کسی کو نہیں دکھ رہے, نہ دکھے, لیکن میری خیال ہی نہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ میرا رب میرے ان کاموں کو دیکھتا ہے, کیونکہ میں اسی کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہوتا. تو وہ جو ہے وہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. لاہور ٹیلی ویژن کے ماشاءاللہ یاور حیات صاحب سے بھی آپ کا بڑا. میرا لاہور جب کراچی سے میرا تو سب سے پہلا جو سیریل میں نے لاہور میں آ کے کیا تھا وہ بڑا لیڈ رول تھا میرا, وہ بھی نیگیٹو رول ہی تھا. تو وہ یاور صاحب ہی کا ڈرامہ تھا, مستنصر حسین تارڑ صاحب کا, اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا منی سیریل تھا. اس سلسلے میں مستنصر بھائی ٹرینڈ سیٹر ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی, وہ ان کا لکھا ہوا تھا, پرواز اس کا ٹائٹل تھا. فلم پالیسی, آپ ماشاءاللہ صوبائی حکومت میں ایک بہت اہم عہدے پر ابھی کام بھی ہو رہا ہے, تو یہ جو فلم پالیسی 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے, یہ کون سے کھاتے میں پڑی ہوئی, کہتے ہیں کہ جی بن گئی ہے, رکھی ہے؟ نہیں, آپ اس پہ جی پلیز. فزیکل امپلیمنٹس بھی ہو رہی ہیں, جی بے شمار آپشنز نئی کریٹ کی گئی ہیں, بے شمار انڈیو چیزوں کو بالکل روک دیا گیا ہے, اور وہ جو ایک داؤ والی بات تھی وہ نہیں ہے. جی اب ہر چیز ان بلیک اینڈ وائٹ ہے, مشاورت سے ہو رہی ہے. فلم کے جو ریناؤنڈ لوگ ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں موجود ہوتے, ان سے سجیشنز بھی, آپشنز کباتے جو وہ بھی بتائیں اور ان کے سلوشن بھی بتائیں. پہلے یہ تھا کہ ادھر پوچھتا ہے جو جس کا جی چاہ کر دیا. لیکن ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آپ فلم انڈسٹری کے جو مایا ناز ایکسپرٹس ہیں, وہ ہیں سارے ہیں وہاں, ہیں سارے بورڈ آف گورنرز میں ہے, شجاعت ہاشمی ہے, شہریار زیدی ہے, اور بڑے بڑے نامور جو میرے ملک کے انٹلیکچوئل اسکالرز ہیں وہ سارے کے ساتھ. تو اب کچھ بہتری اب ذرا دیکھو, اصل میں تھا کہ تھا پہلے بھی یہ سارا کچھ, فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہوتی تھی, جو جس کا ٹیچر ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا, جو ہو گیا. اب اگر جو بہتریوں کی طرف جو جا رہے ہیں تو ان کو سیکنڈ کرو, میں تو کرتا ہوں. کسی کو اعتراض ہے تو وہ نہ کروائے مجھ سے, مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن میں سوال کیا گیا تو جو
میرا جواب ہوگا میں وہ دے دیتا ہوں. اچھا سر، یہ میں نے ابھی جو فلم پالیسی کی بات کی، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اسکرپٹ کی بھی ایک کمیٹی ہوا کرتی تھی. ہو گیا اب سن لو نا. جی جی اسکرپٹ جو ہے اسٹیج کی بات کرتا ہوں میں. جی 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 اس کے لیے اسکرپٹ جاتا تھا، پتہ نہیں تھوڑے سے مائنر سے پیسے تھے، 5,000 کی ٹکٹ ہے. بیٹھ کے کمیٹی نے اب اس کی فیس جو ہے سکروٹنی کی وہ 35,000 روپے کرتی ہے، جی جس پہ 3 لاکھ روپے اکٹھا نہیں ہوتا تھا. اب کی بار کی جو کلیکشن صرف اس سے وہ 19 لاکھ یا کتنی تھی. ارے یار تم کو کچھ فزیکل امپلیمنٹس کرو گے تو ہوگا نا. لوگ دینے کو بھی تیار. اور بلکہ جب سکروٹنی سے ایک پراپر تھرو چینل ایک کام کو ہوگا تو اس میں قواتیں کم ہوں گی. ہے ہی نہیں کوئی سکرپٹ ہی نہیں ہے جو جی چاہے. اور اگر سکرپٹ کی ایک فارمیلٹی رکھی ہوئی تو اس کو کون پریویو کرتا وہاں کہ یہ ہو رہا ہے. وہ تو نہیں ہو رہا تھا تو قواتیں ہوئی. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ بہتریاں ہو رہی ہیں. اچھا راشد بھائی، ایک جو ہے نا یہ جو سینما انڈسٹری میں یہ جو سینی پیکس بن رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک مافیا کے طور پر مطلب اپنے آپ کو اس میں انگلش فلموں کی جو ہالی ووڈ سے جو فلمیں دنیا کی فلمیں آتی ہیں، پاکستانی فلم کو کیوں نہیں مطلب میں بتاتا ہوا. جی 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 ایک فورم تھا جیو کے چینل پہ، یہ میں کچھ دیر کی بات کر رہا ہوں. جی جی اس میں اس گفتگو میں سید نور صاحب تھے، جی میں تھا، جی اور ایک سنی پلیکس کے سینما اونر تھے. اب اللہ میاں کے پاس چلے گئے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو آسانی عطا کرے. جب میرے ملک میں ہی سنی پلیکسز اس ٹیکنالوجی سے یہ بننا شروع ہوئے تو میرا دل اس قدر خوش تھا کہ بھائی یار اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہمارا بزنس مین جو ہے اس کو بھی خیال آیا سائٹ پہ ایک انویسٹمنٹ کرو اور سب یہ. اچھا اب وہ جب کافی سارے بن گئے ان کے بزنس تو انڈین فلم لگتی تھی. جی اب وہ چل رہا ہے، ریٹنگ بھی نکل رہی ہے، اکنامیکلی بھی ملٹی پلائی سارا کچھ ہو رہا. اب جب ریسٹرکشن ہوئی کہ انڈین فلم لگے گی نہیں لگے گی، 1 مہینہ صبر کیا، دوسرے مہینے سب اکھاڑ کے لے کے تو گھروں کو چلے گئے. تو مجھے اس دن سمجھ آئی کہ یار یہ کوئی ویل وشنگ میں نہیں تھا. ہاں یہ تو صرف اپنی بربادی انہوں نے کر کے اکنامیکلی انسینٹیو کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا. تو اٹ مینس کہ ان سے بچو. اب وہ سارے دوڑ آ گیا. اب تھوڑے سے ملٹیپل ہم نے تو یہ بھی سجیشن ان کو دی تھی کہ یہ جو آپ اربوں خربوں کے فنڈز دیتے ہیں ان لوگوں کو وہ بھی ہمارے یہاں مس یوز ہوتے ہیں. جی ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ایک سجیشن تھی ایسے ہی کہ آپ ہر شہر میں مختلف جو جگہ سرکار کی ہیں وہاں بھی پلازاز بنے ہوئے سرکاری بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک چھوٹے یہ جو سنی پلیکسز ہیں نا 150-200 ایک 2 بنا دے اور ہر شہر میں بنا، پورے پنجاب میں ملک میں بنا دے سارے کے سارے. اس میں یہ ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ہوگی، ملک کی ملکیت ہوگی. جی ہاں آسانیاں جو ہے اس میں یہ جو بلیک میلنگ ایٹیچیوڈ ہے اس میں اس کو جو فلم لگانے والے بنانے والے ان کو تھوڑی سی پریولیج دیں، آسانیاں دیں، ان کے بجٹ کم کریں اور اس میں ہماری پاکستانی فلم کو پروموٹ کریں. جی تو دیکھیں وہ کچھ کوئی ایسی ابھی فی الحال تو نہیں. فلم کو جب تک وہ سینما میں نہیں لگے گی تو وہ پیسہ ریکور کیسے ہوگا؟ ایسا ہوا ہے چند فلمیں ہم ابراڈ کی فلموں کو ان کو پریفر کرتے ہیں جس میں ابراڈ تو میری بھی انڈسٹری کہاں گئی بھی. تو ہمیں بینگ اے پاکستانی اپنی ہی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ فلم جو ہے یہ کوئی اوتار نہیں ہے، سارے ولیم والر نہیں جو بنا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے سب جانتے ہیں لوگ کون کون بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نیک نیتی اپنی زمین اپنے اس سے رکھو تو کہانیاں یہ جو بےہودہ آپ بنا رہے چھوڑ دو یار. میرے ملک میں جدھر یہ نظر گمار طرف کہانیاں بکھری پڑی، اپنی زمین، اپنی ہیومن سائیکی، اپنے لوگوں کے مسائل جو اسی پہ ہم بناتے تھے نا. تو آج کیا ہو گیا؟ آج کوئی مریخ بن گیا ہمارا ملک نہیں. تو اس میں ہم وہ کر نہیں رہے ہیں. ہم آج بھی ہواؤں میں. گورنمنٹ جو ہے نا سر،
بہت کچھ کر سکتی ہے. وہی پھر مصیبت لا یہ اینڈ آرڈر کی سچویشن آ جاتی ہے. گورنمنٹ تو صرف پیسے ہٹنے کے چکر میں, بس یہ پیسے تمہیں دے دے, ارے تو ولیم کائے کو دے دے, اس سے پہلے جو گورنمنٹ نے دیے اس سے کیا کر کے دکھایا تم, کچھ کر کے بھی تو فزیکلی دکھاؤ. اچھا دوسرا سر ایک اور مشکل جو آن پڑی ہے وہ یہ کہ کہیں کسی بھی ملک میں چلے جائیں دنیا کے, وہاں پر فلم کے لوگ, ڈرامے کے لوگوں کو لوکیشنز کے اوپر گورنمنٹ جو ہے سپورٹ کرتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے اب اداروں میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے, وہاں پر بھی وہی پیسے کی بارگیننگ. مافیا والے ہیں نا, مافیا. دیکھو آپ کو, میں آپ کو, ہم کیسے اپنے ملک کو پروموٹ کریں کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ اگر کنونسنگ ہے, اس سے میری نیشن کا فائدہ ہے, میرے لوگوں کا فائدہ ہے, اس سے ان کی گرومنگ میں کو, تو آپ سرکار کے پاس لے کے جائیں, وہ آپ کو سب جگہ اجازت دے دے گی. جی ہم متنجن بنانے نکلے ہوئے اس میں وہ کانٹینٹ ڈالے بغیر کہ میری مرضی سے میری مرضی کی چیز بن جائے. کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہے جو ڈیو ہوتی ہے, آپ کو ان کو نظر میں رکھنا. ہم وہ کیے بغیر منہ سے نہیں, رشوت لیتے ہیں رشوت, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو آپ نہ دینا رشوت, آپ چلے جائیں اس سے بڑے جو ادارے کے ہے ان کے پاس جا کے اپنی شکایت بتائیں, آپ کو انسینٹیو مل جائے گی. نہیں ابھی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ منہ سے نکلے اور ہمیں مل جائے. سر میں وہ کر نہیں رہا جو ڈھونڈنے ایس او پی بنا دیے ہیں کہ آپ تاریخی جگہوں پہ, اداروں میں, سرکاری اداروں میں, یعنی کہ اب اگر مجھے مطلب سپریم کورٹ میں شوٹنگ کرنی ہے تو وہ نہیں کرتے, تو وہ عجیب, یعنی کہ ہاں نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ پریکاشنز ہیں تھوڑے سے, تو اس میں اگر کہیں جینوئن آپ کو ریکوائر ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت وقت آپ کو اس کی اجازت نہ دے, اس میں آسانیاں پیدا کر دیں. ہاں لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایسی آپشن لے کے وہاں بھی جا کے کوئی ایسی گیمک ریکارڈ کر کے آتے ہیں جو آپ کو تو فائدہ دے رہی ہے جی اکنامیکلی, اور ان کے جنہوں نے آپ کو دی, ان مثلا ہم اپنی پولیس کی ہمیشہ انسلٹنگ جو ہوتا ہے وہ کرتے. میں نے بے شمار فلم میں پولیس والوں کے, میرے پاس اگر کوئی ایسا رول ہے تو میں نے کبھی نہیں کیا کہ چل یار میں آئی جی بھی بنتا ہوں, میں حوالدار بھی بنتا ہوں. میں نے ایک فلم سید نور صاحب کی تھی ڈکیت, مجھے نگار ایوارڈ ملا تھا اس رول, اس میں حوالدار پر کرپٹ حوالدار, لیکن اس کا انجام جو اس فلم میں دکھایا گیا کہ وہ کہ نہیں یار سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں. تو ہمیں ساری دنیا میں جو یہ جو قباحتیں ہوتی ہے وہ پورٹری نہیں کرتا ان کا میڈیا, اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ صرف ہماری کمزوریاں, ہماری قباحتیں جو ہیں اسی کو پروموٹ کرتا, ہماری اچھائیاں نہیں بتاتا. ہم ایسے بھی برے نہیں ہیں, ہم بہت اچھی نیشن ہے, بڑی صابر نیشن ہے, بڑے ڈیووٹڈ کمیٹڈ لوگ. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مصحف جب ملک میں ہوتا چندہ دینے میں کون کو پیچھے رہتا ہے, جتنی جس کی اوقات ہے اس سے بڑھ کر ہم اس میں ساتھ. تو یہ کچھ چیزیں ایسے ہم پہ ٹھوس بھی دی گئی ہوئی, ایسے ہی ایک وہ میٹر, اور اپنی انٹلیکچوئلٹی میں بے شمار لوگ ہیں جو فساد پھیلا کے انٹلیکچوئل بنے ہوئے. اچھا راشد بھائی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور بڑی مزے کی بات. ارے اچھا نا, ہم نے پوری زندگی کا اپنا ساری باتیں چیز ہم نے شیئر کی, اور ماشاءاللہ آپ اب کوئی ایسا میسیج جو اپنے ویورز کو, جو کہ فلم شائقین ہیں, جو ڈرامے دیکھنے والے ہیں, یعنی کہ ڈرامے کا معیار کیسا ہونا چاہیے, اور وہ جو کردار ہوتے ہیں ایک جیسے نہ ہوں, مطلب اسکرپٹ اچھے ہونے چاہیے. وہ جیسا آپ نے وہ کہا کہ خواتین کے ہی اسکرپٹ اٹھائے جا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک جیسے یکسانیت کا شکار ہو گئے. تو مطلب آپ اپنے ویورز کو پلیز اپنا میسیج کنوے کر دیجیے آج کے جو مطلب ویور. تو آپ نے ہماری گفتگو سن لی, یہ میری 60 برس سے زیادہ کی جو زندگی کی پارٹیسپیشن آپ سب کے سامنے کچھ چھپا تو ہوا نہیں ہے. یہ سارے اس کے انالیسس, اس میں جو اسکیننگ میں نے اپنے طور پہ کی ہے, اس میں سے ضروری نہیں میری ساری باتوں سے آپ کو اتفاق ہو جائے, آپ اس سے اعتراض بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے جو یہ اسکین کیا, جو میرے اندر کے ڈیسائیڈڈ ڈیسیژنس ہے وہ یہی, وہ میں نے عرض کیے. میں آپ سے گزارش صرف اتنا کروں گا کہ میری جو یوتھ ہے, میں خاص طور پر وہی اب
آگے چلنی ہے. ہم تو چراغ آخر شب ہے لیکن آگے اندھیرا نہیں ہے, اجالا ہے انشاءاللہ. میری آپ سب بچوں سے جو دیکھ رہے ہیں, بڑوں سے گزارش یہ ہے کہ میری شناخت, آپ کی شناخت جو ہے وہ پاکستان, ہم پاکستانی ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم کلمہ گو ہیں. ذاتیں فلاں فلاں ہوا کرے, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں. آپ کا پراؤڈ جو ہے وہ آپ کی زمین, آپ کا کلچر, آپ کی رہتل, آپ کی اقدار, آپ کی سراؤنڈنگ, آپ کے رسم و رواج, ہر چیز جو ہے وہ آپ کی شناخت ہے. آپ میری یوتھ جو آپ ماشاءاللہ فلش فارورڈ میں لیو کر رہے ہو, یہ ایک سب سے اچھا سائن ہے جو مجھے اپنی زندگی میں آج اس عالم پیری میں آ کے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے آج کا میرے ملک کی بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ آنے والے وقت کو مد نظر رکھ کے تو اس پہ اپنی زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو آپ یہ سارا کچھ کرو, اپنی اسکل سے ڈگریاں لو, ساری دنیا میں جاؤ. میرے بچے جہاں جہاں جاتے شوبز سے گئے, ایک ایک فلم کی اور ایک ڈومینیشن کا ایٹیچیوڈ چھوڑ کے آیا, آج بھی یاد کر. آپ جاؤ اپنی ڈگریاں لو, کسی بھی شعبے میں آپ جا رہے سب جگہ لے کے آؤ, ماسٹر کر کے آؤ. لیکن جب یہ سارا کچھ کر لو تو پھر آپ اپنی زمین پہ واپس آ جاؤ, اپنی اس اسکل کی اس ایکسٹریم جو ہے اس کو اپنی زمین پہ استعمال کرو, اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرو. تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنے ڈالر ملٹی پلائی کر کے ان سے پاکستانی روپے بنتے ہیں, آپ کی وہ اسکل آپ کو ملک میں ہی اس سے زیادہ ڈگنیٹی اور وقار سے اتنے ہی پیسے یہیں اسی زمین پہ دے جائیں گے. اور پھر آپ اس شجر کی مانند اپنی اس اسکل کے بعد دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح یاد رکھے جاؤ گے جیسے ہم کسی شجر کی چھاؤں کو یاد کرتے. اور شجر کی چھاؤں جو ہوتی ہے وہ نہ تو حسب نسب پوچھتی ہے کسی سے, نہ رنگ و نسل پوچھتی, اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی. تو میرے بچوں, اس ملک کے لیے ایک ایسے شجر بن جاؤ جس کی چھاؤں رہتی دنیا تک آپ کے نام پہ, آپ کے اس شجر کے حوالے سے ملتے رہے. اپنی زمین سے جڑ کے رہو, اپنے لوگوں سے جڑ کے رہو, اپنی سراؤنڈنگ سے جڑ کے رہو. آل دا بیسٹ, آل دا بیسٹ. اچھا ویورز, ایک بات رہ گئی تھی جو کہ میں چاہوں گا راشد بھائی سے. راشد بھائی, یہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا آپ کا بڑا وائرل ہوا تھا. آپ کینیڈا سے ہماری بہت ٹاپ کی ہیروئن تھیں ممتاز, اداکارہ ممتاز, آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں, میرے لیے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا نہیں, وہ پکڑ کے آپ ان کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہے تھے. میں وضاحت کرتا ہوں, دیکھو یہ واقعہ بھی بتائیے, اور پھر اس کے بعد ایک اپنے اشعار جو ہے نا میں وہ ضرور آپ میں ایک دو سنا دوں. جی پلیز. دیکھیں, ممتاز بیگم جو ہے وہ میرے ملک کی بڑی لیونگ لیجنڈ ہے. اس کی پروفائل میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے سارا. جیسے دنیا ان کی فین ہے تو میں بھی ان کا فین تھا. وہ بھی اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ بھی مجھ سے, انہوں نے بھی میرا کام بہت بے شمار دیکھا ہوا, تو اس حوالے سے وہ بھی. تو یہ میری ملاقات ایک ایونٹ تھا ہماری فلم انڈسٹری ہی کا تھا, وہاں ایک ایونٹ تھا فلیٹز ہوٹل میں. جی. تو میں وہاں گیا تو مجھے اس کے بعد آگے اس ایونٹ سے نکل کے کہیں اور بھی جانا تھا. جی. تو میں اندر سے خدا حافظ کر کے تو نکل کے باہر, تو جب میں باہر نکل رہا تھا تو سامنے سے وہ ممتاز بیگم, ان کا برخوردار بھی ساتھ, جی ہاں, ہمارے بھی بیٹوں کی طرح بڑا کیوٹ بچہ, جی ہاں, وہ آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ میں تو میڈم نکل رہا ہوں. انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا, چلو آپ. تو وہ جو ہم وہ کلپ آپ دیکھو, لوگ کیسے ظالم ہیں کہ وہ کیسی پازیٹیو چیز کو بھی. تو یہ اللہ, میری تو وہ لاڈلی عمر میں کافی مجھ سے چھوٹی ہے وہ. تو میں تو فین تھا ان کا. تو ان کی وہ محبت, وہ میری اس بزرگی کی ایک آنر ہے جس میں مجھے پکڑ کے لے. تو وہ جب اس ہوٹل کی اس لابی سے ہوتے ہوئے ہال میں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ جیسے میں پکڑ کے ان کو لے کے جا رہا. تو میرا ویورز کو
اس بابا سے میں اس نیشن کا دادا بھی ہوں، نانا بھی ہوں، تو مجھے ساری محبت میری بزرگی والی ہوتی ہے، لیکن میں اس تمام باتوں کے باوجود آئی میں ینگ اولڈ مین، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، جیسے انہوں نے کہا ہے، پلیز یہ آپ نے میرے دوستوں نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا۔ سر، 2 شعر ہیں، ایک تو ہے کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزل ہے، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے، ہاں ہاں اور ایک شعر اور، جی پلیز، اور وہ ہے کہ تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ، تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ، میرا ضمیر سلامت ہے، حوصلہ زندہ۔ سبحان اللہ، بائے، خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ راشد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہے، تھینک یو، بہت مزہ آیا، تھینک یو آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آج بڑی زندگی کی ہم نے اپنی ساری پروفائل بڑی وائڈ اینگل کر لی، بہت تھینک یو، شکریہ۔ شکریہ۔